الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، دوستان نبی وقار، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، بالخصوص بانی محفل جناب محترم المقام محمد امین صاحب اور اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری محمد جمشید نقشبندی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ جناب اللہ نواز صاحب اور قاری محمد عثمان صاحب، دیگر ثناخان رسول، آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں حاضری پیش کی ہے. ہم سب نے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں. سچ آکھت رب دی نشان آکھاں، جس شان تو دنیا سب شانہ. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سوہنے دے دیدار واسطے. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترستے رہندے نے دیدار واسطے. مولانا عبدالستان نیازی نے کیا خوب کہا کہ کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترستے رہندے نے دیدار واسطے. غالباً انہوں نے اپنے شعر کا مصداق محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بنایا ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ پاک کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، وہیں پلتے رہے، بڑھتے رہے، پڑھتے رہے، جوان ہو گئے، عالم دین بن گئے، مفسر ہو گئے، محدث ہو گئے، محقق ہو گئے. اللہ کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ کے اندر
اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، حضور کے دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، اللہ کا قرآن بھی پڑھاتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان بھی لوگوں کو سناتے ہیں، ایک رات سوتے ہیں، سر کی آنکھ لگتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور مقدر کا ستارہ اپنے عروج پر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، دیدار سے فیض یاب کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے میرے بیٹے عبدالحق ایسا کرو، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو، وہاں جا کر اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھاؤ، وہاں جا کر میری حدیثیں لوگوں کو سکھاؤ۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، اے حبیب خدا، آپ کا فرمان سر پر، آنکھوں پر، لیکن مدینہ کی سرزمین پر رہ کر میں جب کبھی پریشان ہوتا ہوں، جب میں کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہوں، آپ کے روضے انور پر حاضری پیش کرتا ہوں، سارے دکھ ٹل جاتے ہیں، ساری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، مدینہ کو چھوڑ کر، آپ کے دربار کو چھوڑ کر، آپ کے روضے انور کو چھوڑ کر اتنا دور ہندوستان چلا جاؤں گا، وہاں جب پریشان ہو جاؤں گا، اپنی پریشانیوں کا سہارا کسے بناؤں گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے عبدالحق، جا مدینہ سے روانہ ہو جا، ہندوستان چلا جا، وہاں جا کر میرا قرآن، میرا فرمان لوگوں کو سکھانا تیرا کام ہے۔ یہاں تو صرف روزے کا دیدار کرتا ہے، وہاں ہر رات میں محمد اپنا دیدار کرا دیا کرتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، قبلہ استاد محترم۔ یہاں تو صرف روزے کو دیکھتا ہے، ہندوستان میں روزے والے مجھ محمد کو دیکھا کرے گا۔ تو دوستو، حضرت عبدالحق محدث دہلوی مدینہ المنورہ سے ہجرت فرماتے ہیں اور ہندوستان میں آ کر ڈیرے لگا دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی لوگوں کو سکھاتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان بھی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین کو عام کرنے والے ہیں۔ دوستو، یقیناً حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب رات کے کسی پہر کے اندر سو جاتے تھے، آنکھ لگ جاتی تھی، مدینے والے محمد مصطفیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتے۔ اور اتنا بھی آیا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ حضرت کبھی کبھار تو ایسا ہوتا، حضرت محدث شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ جب رات کو سوتے، آنکھ لگتی، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جاتا، جب رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلتی، پھر دوبارہ آنکھ لگتی، اللہ کے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہو جاتا۔ کئیاں نو روز ہندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دے رہندے نے سوہنے دے دیدار واسطے۔ دوستو، یقیناً آقا کریم علیہ السلام کرم فرماتے ہیں، اور یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ شعر لکھ رہے ہیں، آپ نے قلم اٹھایا، کاغذ پر لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ آپ نے یہ 3 مصرے لکھے، چوتھا مصرع بن نہیں پا رہا ہے، بڑا غور و فکر کیا ہے، بڑا زور لگایا ہے، بڑا ذہن لڑایا ہے، لیکن یہ چوتھا مصرع صلو علیہ وآلہ یہ لکھا نہیں جا رہا ہے۔ اسی سوچ و بچار میں
اسی فکر کے اندر، اسی دوستوں سوچ کے اندر حضرت شیخ سعدی کی آنکھ لگ جاتی ہے. مدینے سے محمد مصطفیٰ کرم فرماتے ہیں، خواب کے اندر جلوہ گری فرماتے ہیں، فرماتے سعدی جو شعر بنایا ہے وہ ہمیں سناؤ. عرض کی اے محبوب خدا وہ شعر تو ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ شعر مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کی بارگاہ میں سنا دوں گا. فرمایا سعدی سناؤ تو صحیح. شیخ سعدی نے جب شعر پڑھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. شیخ سعدی ابھی خاموش ہی ہوا تھا. حضور نے فرمایا سعدی کیا تجھ سے اس شعر کا چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا؟ جی ہاں یا رسول اللہ، چوتھا مصرع مجھ سے نہیں بن پا رہا. فرمایا سعدی یہ شعر پھر اس طرح پڑھ لیا کر، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. میرے آقا نے فرمایا سعدی اس طرح کہہ دیا کر، صلو علیہ وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. استاد قبلہ محترم صاحب. یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر، حضور کے عشق کے اندر، حضور کی تابعداری کے اندر جو لوگ آتے ہیں یقیناً اللہ کے محبوب علیہ السلام کرم فرما دیتے ہیں. اور حضور کے نام کا جو میلاد مناتے ہیں ان پہ بھی کرم ہوتا ہے، اور جو حضور کے محفل میلاد کے اندر حاضری پیش کرتے ہیں ان پہ بھی کرم ہو جایا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نام محمد رکھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور کی ذات تک یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا ہے. نہ کسی نبی کو ملا، نہ کسی رسول کو ملا، نہ پیغمبر کو ملا، نہ کسی ولی کو ملا، نہ کتب کو ملا، نہ غوث قلندر کے حصے کے اندر آیا. کیوں؟ اس لیے یہ نام بھی خاص تھا اور جس ہستی کو دیا جانے والا تھا وہ ہستی بھی خاص تھی. اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے نام کو چوما نہ کرو. اللہ اکبر. میں ان سے کہتا ہوں ایک مرتبہ میرے آقا کا نام تو لو. انہوں نے میرے آقا کا نام لیا، انہوں نے کہا محمد. جب انہوں نے محمد کہا میں نے کہا کہ تم ہمیں حضور کے نام کو چومنے سے روکتے ہو لیکن خود میرے محبوب کے نام کو چوم رہے ہو. پہلی مرتبہ جب حضور کے نام کی پہلی میم تمہارے لبوں پر آئی، تمہارے لبوں نے میرے محبوب کے نام کو چوم لیا. تم ہمیں ایک مرتبہ حضور کے نام کے چومنے سے روکتے ہو جب تم خود محبوب خدا کا نام لیتے ہو. ایک نہیں دو مرتبہ میرے محبوب کے نام کو چومتے ہو. ایک مرتبہ پہلی میم کے وقت اور دوسری مرتبہ دوسری میم کے وقت. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن کرتن بعد کرتن مرتن بعد مرتن. محمد اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں جس کا ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ ذکر کیا جائے، جس کی ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور اس کی توصیف بیان کی جائے. اللہ اکبر. محمد کا معنی یہ ہو گیا جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو. تو دوستو اب میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہو رہی ہے، کیونکہ عیسائی حضور کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. یہودی حضور کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. ہندوؤں کا بھی ایک ایسا فرقہ ہے جو حضور کو تو نہیں مانتا مگر اللہ کو مانتا ہے. کائنات کے اندر جتنے لوگ
حضور کو نہیں مانتے وہ اللہ کو ضرور مانتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف اللہ کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ اکبر نام جو ہے وہ اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اے اللہ پھر تو محمد تیرا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف تیری ہو رہی ہے۔ ادھر سے جواب ملتا ہے، ہاں ہاں ساری کائنات والے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اور سرا سے لے کر سریا تک ساری دنیا میری تعریف کرتی ہے اور میں اکیلا خدا مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ساری دنیا مجھے یاد کرتی ہے، میں محمد کو یاد کرتا ہوں، ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے، میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہوں۔ ساری کائنات والے اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، میں عرش پر محمد 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 کرتا رہتا ہوں۔ دوستو آقا کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے، حضور کے نام پاک کی برکت یہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 100 سال اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حرامین کے خلاف زندگی بسر کی تھی، فسق و فجور کرتا رہا، گناہگار ہوتا رہا اور بدکار تھا، بد کردار تھا، مر گیا۔ علاقے کے لوگوں نے اسے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پر اسے دفن کر دیا، نہ غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ جنازہ پڑھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب اسے گندگی کے ڈھیر پر دفن کر دیا، ادھر اللہ رب العزت اپنے کلیم موسیٰ پر وحی نازل کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے میرے کلیم جلدی جا، فلاں علاقے کے اندر فلاں مقام پر میرا ایک یار، میرا ایک دوست، مجھ سے محبت کرنے والا، میرے حبیب محمد مصطفیٰ سے عشق کرنے والا فوت ہو گیا ہے، اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے۔ اس علاقے کے لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، غسل نہیں دیا ہے، کفن نہیں پہنایا ہے، جنازہ نہیں پڑھا ہے اور اس کے لیے قبر کو نہیں بنایا ہے۔ اے میرے کلیم جلدی جا، اسے باہر نکال، اسے نبوت والے ہاتھوں سے غسل بھی دے، سوہنا کفن بھی پہنا اور خود شان نبوت کے ساتھ اس پر جنازہ بھی پڑھ، نبوت والے ہاتھوں کے ساتھ اس کی قبر بھی بنا اور اسے اپنے برکت والے ہاتھوں سے سپرد خاک بھی فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جس میں عید میلاد النبی استاد علامہ نصیر احمد اویسی۔ حضرت موسیٰ کلیم روانہ ہوتے ہیں، اس علاقے کے اندر اس ایڈریس پر جب پہنچ جاتے ہیں اور اسے نکالتے ہیں، گندگی کے ڈھیر سے باہر نکالتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دست بدستہ عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین یہ بندہ تو تیرا نافرمان ہے، اس نے اپنی زندگی کے 100 سال تیری نافرمانی کے اندر گزار دیے، یہ بدکار تھا، بد شعار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے کلیم تو بھی سچا ہے، سارے علاقے والے بھی سچے ہیں، لیکن ایک بات ہے، اس کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ جب کبھی اپنی زندگی کے اندر تجھ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کو اٹھاتا تھا، اسے کھولتا تھا اور اس کی تلاوت کرتا تھا، تورات کے اندر جس کسی مقام پر میرے محبوب محمد کریم کا نام پاتا، اسے چوم کر آنکھوں پر لگاتا تھا۔ اے میرے کلیم بس یہی اس کا ایک عمل ہے
یہ میرے محبوب کے نام سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب سے عشق کرتا ہے، میں نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے اور میں نے اسے اپنے دوستوں کے اندر شامل قرار دے دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے کلیم، میں نے اسے صرف بخشا نہیں ہے بلکہ زوجتہ 70 حورا، میں نے اس کے ساتھ 70 حوروں کی شادی بھی کر دی ہے۔ دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ تو حضور کے نام کے ساتھ برکت کا انعام ہے۔ اللہ رب العزت 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی بخشش کا قلم ان پر پھیر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے نام کی برکت یہ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، کل قیامت کے دن 2 آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک انہیں ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ، تمہارے لیے جنت کے داخلے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے، ہمارے پلے تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، ہم تو زندگی کے اندر کوئی نیکی نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں ہمیں کس عمل کی وجہ سے جنت کے اندر بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، جنت کے داخلے پر حیرانگی کا اظہار کرنے والوں، میں نے قسم کھائی ہے اور اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ جس کسی کا نام محمد ہوگا میں اسے جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، میں اسے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ تو دوستو، یہ تو حضور کے نام کی برکت ہے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے، عرض کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، کرم فرمائے، میرے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما دے، میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی رب سے مانگتا ہوں، اگر تو چاہے میں تیرے لیے تیری آنکھوں کا نور رب سے طلب کرتا ہوں۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، کرم فرمائے، میرے لیے میری آنکھوں کا نور رب سے طلب کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنی آنکھوں کی روشنی چاہتا ہے، اگر تو بینائی چاہتا ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تو کر، کرم رب فرمائے گا۔ فرمایا وضو کر لے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں، یہ اپنی دعا سے پہلے پڑھ لینا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یہ میرے نام کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا، بس اللہ سے دعا مانگتے جانا، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا چلا جائے گا۔ وہ نبینا صحابی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اور یہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ، میں تیرے محبوب محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما، کرم فرما، مجھے آنکھوں کا نور عطا فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم دیکھ رہے تھے اس نابینے صحابی کے ہاتھ چہرے پر بعد میں آئے تھے، اللہ نے اس کی آنکھوں کو پہلے روشن اور منور فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اللہ حیدری۔ آقا کریم علیہ السلام کے نام کی برکت یہ ہے، حضور کے نام کے ساتھ محبت کا انعام یہ ہے، تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا انعام کس قدر بلند و بالا ہوگا۔ ایک واقعہ عرض کرنے کے بعد اپنی تقریر کو مکمل کر دینے والا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر
ایک نوجوان صحابی ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، اور انہوں نے اپنی شادی کا ٹائم ٹیبل، نظام الاوقات اس طرح بنایا کہ آج کے دن میری شادی بھی ہو جائے اور میری ہر نماز اللہ کے محبوب کی اقتداء کے اندر بھی ہو جائے۔ تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد اپنی شادی کے انتظامات شروع کر دیے، شادی کے کام کرتے رہے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، مسجد نبوی کے اندر چلے گئے۔ توجہ ہے، اونچی آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دیں، سینے کا زور لگا کر۔ جس کی سبحان اللہ کی آواز اونچی آئے اس کا آنا قبول ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور وہ پکا نمازی بن جائے، حضور کا سچا دیوانہ ہو جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا، مسجد نبوی کے اندر حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی، عصر تک کام کرتے رہے۔ عصر کا وقت آ گیا، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی، مغرب تک کام کرتے رہے اور حضور کی اقتداء کے اندر مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بارات لے کر چلے گئے اور عشاء کی نماز سے پہلے پہلے واپس اپنے گھر آ گئے۔ اپنی بیوی کو، اپنی دلہن کو، شریک حیات کو کمرے کے اندر بٹھایا، گھر کے اندر بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کبھی کبھار عشاء کی نماز ادا فرما لینے کے بعد اپنا رخ انور جس کی قسمیں رب اٹھاتا ہے، اپنے عاشقوں، اپنے دیوانوں، صحابہ کرام کی طرف پھیر لیتے تھے اور حضور خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس رات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عشاء کی نماز کی فراغت کے بعد خطبہ شروع کر دیا ہے۔ وہ صحابی، وہ جوان جس کی شادی کی آج پہلی رات ہے، وہ پہلی صف میں بیٹھا ہے اور حضور کے دیدار کے اندر، حضور کے خطاب کے اندر اور حضور کے جلووں کے اندر، حضور کی زبان رسالت سے نکلنے والے جملوں کے اندر اس قدر گم ہو گیا، اسے یاد ہی نہ رہا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے، اور وہ بھول گیا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ حضور کے جلووں کے اندر وہ کھو گیا۔ اتفاق سے حضور کا خطاب تھوڑا طویل ہو گیا، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے خطاب کو مکمل کیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو اجازت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور سے ملاقات کر کے، حضور سے مصافحہ کر کے، حضور کی دست بوسی کر کے واپس جانے والے ہیں۔ اس جوان صحابی نے جب حضور سے اجازت طلب کی، میرے آقا نے فرمایا، جوان جلدی جا، آج تو تیری شادی کی پہلی رات ہے، جلدی جا، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی روانہ ہو جاتا ہے، گھر آتا ہے اور اس کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے جس کمرے کے اندر اس کی شریک حیات اور اس کی رفیق حیات بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے والی ہے۔ وہ اس بیڈ پر بیٹھتا ہے اور ہاتھ ایسے کرتا ہے کہ میں اپنی شریک حیات کے چہرے سے نقاب ہٹا کر اس سے محبت بھری بات کروں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی مسجد سے حضرت بلال نے آواز کو بلند کیا ہے، اے مدینے کے اندر رہنے والے جوانوں، سارے کے سارے جلدی جلدی مسجد میں پہنچ جاؤ، صبح جہاد کے لیے جانا ہے۔ اس جوان صحابی کے ہاتھ وہی رک گئے، ٹک گئے، وہ اٹھے اور کمرے کے اندر لٹکتی ہوئی تلوار کی طرف بڑھے اور اسے اٹھایا ہے اور اسے اپنے گلے کے اندر لٹکایا ہے اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ وہ لڑکی اٹھی اور اس نے آ کر اپنے اس جوان دولہے کے قدموں سے پکڑ لیا اور کہا،
کہ اے میرے سر کے تاج کہاں جانے والا ہے؟ اس جوان صحابی نے جھٹکا دے کر اپنے قدم چھڑا لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں نادان لڑکی مجھے چھوڑ دے، اگر میں تیرے سر کا تاج ہوں مدینے والا محمد میرے سر کا تاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ اگر تیرے سر کا سائیں میں ہوں تو مدینے والا مصطفیٰ میرے سر کا سائیں ہے، اگر تیرے سر کا تاج میں ہوں مدینے والا مصطفیٰ میرے سر کا تاج ہے۔ جلدی سے وہ جوان مسجد نبوی کے اندر گیا، صبح کی نماز ادا کی اور آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد قافلہ روانہ کر دیا۔ سارے مجاہدین میدان جنگ کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کا طریقہ کار یہ تھا، ہم میدان جنگ کے ایک کونے کے اندر حضور کے لیے ایک خیمہ نصب کرتے تھے، حضور اس خیمے کے اندر بیٹھ جاتے اور حضور اس خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے تمام عاشقوں پر، تمام صحابہ پر، حضور کے سچے دین پر اپنی جوانیاں جو لٹانے والے ہوتے تھے حضور ان پر نظر رحمت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں لیکن اس جنگ کے اندر حضور کا انداز کچھ بدلا ہوا تھا، حضور کی نظر اس جوان صحابی سے ہٹ نہیں رہی تھی، حضور کی نظر صرف اس جوان صحابی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ جوان صحابی لڑنے والا ہے، کئیوں کو اس جوان نے فنار کر دیا ہے اور جہنم رسید کر دیا ہے۔ ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، ایک نے تیر مارا ہے، تیسرے نے نیزہ مارا ہے۔ وہ جوان جس کی شادی کی پہلی رات تھی، جس نے حضور کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی دلہن کو قربان کر دیا تھا، اپنی جوانی کو لٹا دیا تھا، وہ اپنی سواری سے نیچے آ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے اٹھایا ہے، ایک صحابی اس کے منہ کے اندر کھجور دینے والے ہیں، دوسرے اسے پانی پلانے والے ہیں۔ اس نے کہا نہ مجھے لوڑ ہے پانی کی، نہ مجھے ضرورت ہے کھجور کی، جس رسول کے لیے، جس محبوب کے لیے، جس مدینے والے محمد مصطفیٰ کے لیے میں نے اپنی شادی کی پہلی رات کو قربان کیا ہے اور اپنی جوانی کو لٹایا ہے، چاہتا یہ ہوں کہ اس محبوب کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہوں۔ کرم کرو میرے رسول کے صحابہ، مہربانی کرو، مجھے اٹھاؤ، جلدی مجھے حضور کے قدموں میں لے چلو۔ صحابہ نے اسے اٹھایا اور حضور کی طرف لے کر روانہ ہونے لگے تھے۔ حضور نے اشارہ فرمایا رک جاؤ، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے اور آپ کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں رک جاؤ، میں اپنی امت کے جوانوں کو اور اپنی امت کے جوانوں کو میں یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، جو میری محبت میں میری عزت کی خاطر، میری ناموس کی خاطر اپنی جوانیاں قربان کرتے ہیں، ملنے کے لیے وہ مجھے نہیں آتے بلکہ میں محمد خود انہیں ملنے کے لیے جایا کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی گود کے اندر رکھا ہے اور حضور اس کے سر کے اندر وہ انگلیاں پھیر رہے ہیں، جو اٹھے تو آسمان کے چاند کا سینہ بھی چر جاتا ہے، جو اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ حضور اس سے شفقت کر رہے ہیں، اتنے میں اس جوان صحابی کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور حضور اس کی وفات پر رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے لیکن حضور کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ دیکھ کر حیرانگی کی
کہ اللہ کی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ دو منظر ہم نے آج سے پہلے آپ کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھے کہ آنکھوں سے آنسو ہوں اور لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ حضور نے فرمایا ہاں، رو اس لیے رہے ہیں کہ جوان تھا، پیارا تھا، محبت کرتا تھا، جدا ہو گیا ہے، اس کے غم کے اندر، اس فراق کے اندر رو رہے ہیں، اور تبسم اس لیے فرما رہے ہیں، مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ اس جوان نے سودا گھاٹے والا نہیں کیا ہے، اس نے تو اللہ کے دین کی خاطر اور میری عزت کی خاطر ایک دلہن کو قربان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے 70 حوروں کا نکاح اس جوان کے ساتھ کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عشق صحابہ۔ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ اونچی آواز کے ساتھ بس سبحان اللہ کہہ دیں، یہ شعر ختم ہو جائے گا، تقریر پوری ہو جائے گی۔ میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو تیرا میں صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جو تیرا میں صداواں یا رسول اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جناب محمد امین صاحب نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور کے ذکر کے اندر اس محفل پاک کو سجایا ہے۔ اللہ پاک ان کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے اور ان کے جملہ بیٹوں کی خیر فرمائے، پورے گھرانے کو آباد اور شاد فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔